बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं जी, बेटी नहीं बेटी के नसीब से डर लगता है। सुबह का वक्त हो, जिस वक्त अल्लाह ताला कहता है तहज्जुद के टाइम कि तुम मांगो मेरे से जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा, उस वक्त क्या कोई सोच सकता है कि कोई इंसान, कोई एक औरत, कोई एक माँ और कोई एक दादी बनकर अपने रिश्तों का जनाजा निकाल रही है? अल्लाह ताला माफ़ करे। पहले तो सबसे पहले मैं आप सबको ये कहूँगा, अगर आपके पास छोटे हैं, बच्चे हैं, उनको दूर कर दें। ये ऐसा वाक़या है, ऐसा दिलखराश वाक़या है कि जिसको मैं जब सुन रहा था, काफ़ी दिनों से देख रहा था, तो ये हमारा ही हौसला था कि हम इसको किस तरह सुन रहे थे और किस तरह इसको बर्दाश्त कर रहे थे। अल्लाह ताला हदायत दे जी। ये वाक़या है जी डस्का के नवाही गाँव का, जहाँ पर एक मियाँ बीवी होते हैं और उनका मियाँ जो होता है वो सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करता है, काम करता है, पाकिस्तान को ज़र मुबादला भेजता है, अपनी फैमिली को पैसे भी भेजता है, और उसकी बीवी और 2.5 साल बेटा, खूबसूरत सा 2.5 साल बेटा और बीवी, जिनकी शादी को भी महज 4 साल ही हुए थे। उसकी दादी, उस लड़के की वालदा, जिसके पास वो उसकी बीवी मुकीम थी, या उसको उस औरत के ससुराल कह लें, और उस सऊदी अरब जो भाई गया हुआ था उसके वालदेन कह लें, ज़ारा नामी लड़की। अब देखिए, बात इसके अंदर कई चीज़ें आ रही, कई कॉन्ट्रडिक्शन आ रही हैं इसके ऊपर कि उन्होंने इसको क्यों मारा। कोई कुछ कह रहा है, मोहल्ले से खबरें मिल रही हैं, उनके पड़ोसियों से, कोई कुछ कह रहा है। ज़्यादातर ये बात हो रही है कि जी वो उसका बेटा जो सऊदी अरब था वो उनको पैसे भेजता होता था, उसकी बीवी को, और वो उनको नहीं भेजता था, उनकी माँ को, उनकी उसकी बहन को, जो कि मरकजी मुल्जिम है, मुल्जिम क्या बल्कि मुजरिम ही है, उनको भेजता नहीं होता था पैसे। तो उस हसद में आकर, उस हसद में जलकर उन्होंने ये कदम, इंतहाई कदम उठाया। अल्लाह ताला रहम करे। बताते हुए फिर दिल खून के आंसू रोता है, दिल फट रहा है, जिगर फट रहा है। बात कुछ इस तरह है कि ये ज़ारा नामी जो लड़की है, इसको अभी सऊदी अरब से आए हुए कोई 2 से 3 माह हुए थे, और 10 दिन के 15 दिन पहले इस ज़ारा नामी लड़की का वालिद, जो पंजाब पुलिस में लाहौर में ASI ऑफिसर है, वो इसको इनके घर छोड़ के गया कोई 10 से 15 दिन पहले, रहने के लिए, जाहिर है कोई 1 महीने के लिए, या जिस तरह उनका तरीक़ेकार होगा। और ये 11 नवंबर की रात की बात है कि जब तहज्जुद का टाइम था, फजर का वक्त होने वाला था, तब इस लड़की की सास ने और इस लड़की की नंद ने, इस लड़की की सास जो सुगरा बीबी और इसकी लड़की ज़ारा की नंद, जिसका नाम यास्मीन बताया जा रहा है, और यास्मीन का बेटा अब्दुल्ला, और एक और इनका मेहमान इन्होंने बुलाया था जो किलर था, पेड किलर था, या पता नहीं प्रोफेशनल किलर ही बाद में निकले वो, लाहौर से, और जिसको इन्होंने बकौल DPO सियालकोट राना उमर फारूक साहब के, कि इन्होंने ऑनलाइन पहले उसको 10,000 पेमेंट की और फिर उसको बुलाया यहाँ पर, इस गलत किस्म, इंतहाई किस्म, इस भयानक किस्म का अमल करने के लिए। और ये फजर की नमाज से पहले का, फजर की अजान से पहले का ये वाक़या है कि जब वो औरत सो रही थी अपने बच्चे के साथ, तो उसकी सास सुगरा बीबी, उसकी नंद यास्मीन, यास्मीन का बेटा अब्दुल्ला, और लाहौर से आया हुआ मेहमान नवीद, ये उनके कमरे में जाते हैं और किसी तरह दाव से उसके ऊपर तकिया, उसके मुंह पर तकिया देकर उसको मार देते हैं। और अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त इसकी सास सुगरा बीबी उसके पेट पर बैठी होती है, और बाकी एक आध जो साथ होती हैं, यास्मीन, उनका बेटा, ये सारे जो होते हैं, ये सारे कोई तकिया दबाने में मुलव्वस होते हैं और कोई पाँव पकड़ने में मुलव्वस होते हैं। बहरहाल जैसे कैसे करके उसकी सांस
ختم ہوئے, اس کی جان نکلی. یہاں تک تو ایک قتل ہے جو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا جرم ہے اس کی اپنی بہو کے ساتھ. اب جیسے جیسے یہ بات آگے چلے گی ویسے ویسے انسان پر خوف طاری ہوتا رہے گا ان رشتوں کو دیکھ کے, کہ یہ رشتے جن کے ساتھ رہتے ہوئے, جن کے سائے تلے رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سب سے محفوظ سمجھتے ہیں, انہوں نے یہ کام کر دیا. اچھا, تو اس کی جان نکل جاتی. اس کے بعد یہ نادان لوگ یہ کہاں سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جرم, اس طرح کا کام کبھی چھپا نہیں. دیر سویر ہو جائے یہ پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے اس عورت کو مارا, اس کو کاٹا, اس کو کئی حصوں میں کاٹا. اب اس کے جو پیٹ میں بچہ تھا 7 ماہ کا, اس کو بھی انہوں نے نکال کے, ظالموں نے, اللہ تعالیٰ ان کو, اب اس کے اوپر کیا کیا بددعائیں بندہ ان کو دے. ان کو بھی انہوں نے, اس کو بھی نکالا, اس کے بھی انہوں نے ٹکڑے کیے. اللہ تعالیٰ معاف کرے گی. جو کہ ان کے اس عورت سغرا بی بی کے خاندان کا چشم چراغ تھا, جس نے بھی سانس بھی نہیں لیا تھا دنیا کا, جس نے ہوا بھی نہیں لی تھی, جس نے کبھی روشنی بھی نہیں ابھی دیکھی تھی, اور وہ اس امید میں پل رہا تھا کہ اس نے کل اسی دادی کے ہاں پلنا ہے. اس کو بھی انہوں نے ٹکڑے کیے. پھر انہوں نے سیرے پائے کی طرح اس عورت کا منہ جو ہے وہ چولہے پر جلایا. ذرا ان کو خوف نہیں آیا خدا کا؟ یار اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم لڑکے ہیں, ہم ابھی بھی ایک برائلر مرغی جو ہے جس میں نہ جان ہوتی ہے نہ ہمت ہوتی ہے, ہم اس کو ذبح کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں. ہم ابھی بھی وہ اپنے گھر میں کوئی اس طرح زندہ مرغی کوئی ذبح حلال کرنے کا وقت ہے تو ہم کسی پیشہ ور کسائی کو بلا لیتے ہیں. اور اس عورت نے, ان 2 عورتوں نے اتنا بڑا جرم کر دیا ایک انسان کے ساتھ, اور وہ بھی انسان ان کے اپنے, ان کے بہو, ان کا ایک پوتا اور 2.5 سال کا پوتا جو زندہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے, اللہ تعالیٰ ان کو ان سے دور رکھے. وہ اس وقت یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. تو یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے بوریوں میں وہ ٹکڑے ڈالے اور اپنے گاؤں کے راستے میں جو گندا نالا آتا ہے اس کے اندر انہوں نے وہ پھینک دیے. تھا سعودی عرب, والد صاحب تھے لاہور پہ اپنی ڈیوٹی پہ. اب یہ معاملہ سامنے کیسے آیا کہ والد اور اس کا شوہر سعودی عرب سے اس کو کال کر رہا تھا, نمبر نہیں چل رہا تھا, یا چل رہا تھا نہیں اٹھا رہے تھے, یا بند جا رہا تھا, یعنی کہ رسپونڈ نہیں ہو رہا تھا. شبیر نامی ASI زارا کا والد جو لاہور ڈیوٹی پہ تھے, وہ اب آتے ہیں ان کے گھر. اس کے والد نے کہا کہ جب میں گھر گیا ہوں, جاتے ہی جب میں نے ان کا صحن دیکھا ہے تو میرا دیکھ کر میرے اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ کھچ پڑ گئی کہ یار یہاں پر نا کوئی کام بڑا ہو گیا. کہہ رہا جاتے ہی میں نے ان سے پوچھا کہ میری بیٹی کی طرح, تو انہوں نے کہا جی رونے لگ گئے کہ وہ تو جی کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کرے بھاگ گئی, منہ کالا کر گئی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اندازہ کریں ایسے لوگوں کا کہ یہ چوری بھی کرتے ہیں, سینہ زوری بھی کرتے ہیں, جرم بھی کرتے ہیں, اس کو چھپاتے بھی ہیں, اور اگلے کا منہ بھی غلط طریقے سے کالا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اچھا, تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو اپنے کسی کے ساتھ چلی گئی اور بھی اس طرح غلط باتیں کی, اور ہمارا سونا زیور پیسے اور یہ جو روایتی باتیں ہوتی ہیں, جو روایتی ایک درخواست لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے, جو پرچہ کروانے کا کہ ہاں جی ہمارا اتنا تولے سونا اتنا پیسے لے کے نکل گئی, تو اس کے والد نے کہا نہیں میری بیٹی ایسے نہیں کر سکتی. پھر 15 پہ کال کر کے اس نے پھر یہ آگے چیز کو پروسیڈ کیا, کمپلین کی. پھر جب تفتیش ہوئی ہے تو ان کا یاسمین کا بیٹا جو کہ زارا مقتولہ اس کی نند کا بیٹا عبداللہ, جس کو حافظ قرآن بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ حافظ قرآن ہے, اس لڑکے نے پھر منہ سے بات نکالی کہ ہاں جی ہم نے قتل کیا تھا اور ہم نے فلاں گندی نہر میں وہ ٹکڑے پھینکے لاش کے.
اور دوسری چیز جو جیسے یہ بات کیس کوئی بھی چلتا ہے اس کی باتیں نکلتی ہیں، اب یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ سغرا بی بی جو زارا کی ساس ہے اس نے پہلے بھی اپنی ایک سگی بیٹی کا قتل کیا۔ اب بات ختم ہو گئی یہاں پر۔ جو انسان، جو شخص، جو عورت اپنی اولاد، اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کر سکتی ہے تو اس کو بیگانی بیٹی کا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ہم لوگ ہارر موویز دیکھتے ہیں، ہالی ووڈ کی، ویسٹ کی، ان میں آدم خور دکھاتے ہیں۔ اب ایک مووی ہے رانگ ٹرن 1، رانگ ٹرن 2، ان کے کوئی 5-6 ان کے جو سیکولز آئے تھے، ان سب میں یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی کسی کا کچھ، وہ آدم خور ہوتے ہیں، بدصورت سے، اگلی سے، وہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، کھاتے ہیں، مارتے ہیں، کبھی انگلیاں کھاتے ہیں، کبھی ٹانگیں کھاتے ہیں، کبھی سر کھاتے ہیں، کبھی ذبح کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ سغرا بی بی ان کریکٹر جو کہ ایک فکشنل جو سٹوریز ہوتی ہیں، فکشن سٹوریز ہوتی ہیں، یہ ان سے بھی آگے نکل گئی ہے یہ عورت۔ میں سننے والے تمام کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ نہ کرے، اول تو یہ دعا ہے میری کہ ایسا سسرال کسی عورت کو نہ ملے۔ اگر اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے آپ کو کہ آپ کے بچی کے، آپ کے بیٹی کے سسرال اس طرح کے ہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کا جنازہ وقت سے پہلے اٹھانے کی جگہ اچھی بات یہ ہے کہ اس کو وہاں سے اٹھا دیں۔ وہ ایک آپ کی بچی ہے، آپ کی خوبصورت بچی ہے، وہ ایک معاشرے کا سرمایہ ہے۔ بھئی ہمارے گھروں میں عورتیں جو ہیں یہ گھروں کو چلاتی ہیں، ہم مرد تو ٹھیک ہے ہمارا ایک کنٹریبیوشن ہے، لیکن زیادہ میں اپنی بات کروں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ان کی تربیت زیادہ کرتی ہے۔ میں بھئی 12 گھنٹے باہر رہتا ہوں، میں 15 گھنٹے باہر رہتا ہوں۔ ایک تربیت یافتہ آپ نے بچی اپنی بنا کر، پڑھا کر بیاہ دی ہے، اور بعد میں اگر اس طرح کا کوئی کر رہے تو یار میں تو کہتا ہوں وہ پتہ نہیں اب وہ شبیر نامی والا جو ہے اس کا لڑکی کا، وہ کس طرح جی رہا ہے، وہ کس طرح ٹی وی والوں کا انٹرویو دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حوصلہ دے، ہمت دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس طرح کے برے وقت سے یا کسی بھی برے وقت سے بچائے۔ لیکن اس طرح کا اگر واقعہ خدا نہ خاصہ اگر آپ کو اس کی شک پڑتا ہے کہ آپ کی بچی جو ہے، آپ کی بیٹی جو ہے، اس کے سسرال والے کوئی وائبز اس طرح کی آئے آپ کو، تو خدا را اس بچی کا مستقبل بچائیں، اس معاشرے کا مستقبل بچائیں۔ وہ بچی صرف آپ کی بچی اور اس گھر کی بچی نہیں ہوتی، اس نے کل کو جو پڑھا لکھا کر بچے، اولاد، ایک نسل نکالنی ہے نا اس گھر سے، اس کی کیا ہی بات ہے۔ قائد اعظم بھی کسی کا بچہ تھا، علامہ اقبال بھی کسی کا بچہ تھا، ان کی ماؤں نے ان کو حلال کھلایا تھا، تربیت ان کی تھی، جنہوں نے ایک زمانہ بدل دیا، جنہوں نے ایک دور بدل دیا۔ یہ عورتیں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں، جو تربیت یافتہ خود ہوتی ہیں، آپ کی بچیاں ہوتی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ اگر ان کو زندگی دے تو یہ 50 60 70 سال تک تربیت کرتی ہیں، اپنے گھر کی، بچہ پیدا ہونے سے پہلے، اپنے بچوں کی، ان کے بھی بچوں کی، اللہ اگر ان کو زندگی دے تو، اس عورت کو زندگی دے تو اپنے پوتوں کی، اپنی پوتیوں کی، اپنے نواسوں کی، اپنی نواسیوں کی تربیت کرتی ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔